السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میرا یہ ویلاگ ہے تو عمران خان صاحب کے متعلق، لیکن ذرا ہٹ کے ہے۔ میرے سامنے 3 ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں اور وہ تینوں ٹویٹس یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت قابل رحم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، یعنی عمران خان صاحب کے مخالفوں یا دشمنوں کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب یہ اعتراف عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کی جو ٹیم تھی، یا ان کے جو کی بورڈ واریئرز تھے، یا سوشل میڈیا کے عمران خان صاحب کے بنائے گئے جو کنگز تھے، وہ یہ اعتراف کرنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ختم شد تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب اپنے بل پر عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں، کتنی بڑی موومنٹ چلوا سکتے ہیں اپنے طور پر، وہ تو آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب تک وقت یہ گواہی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب گزشتہ 4.25 سالوں میں کچھ نہیں کر پائے۔ وہ خود بھی تحریک چلانے کی کوشش کرتے رہے، تحریک نہیں اٹھا سکے، جیل چلے گئے تو کوئی بھی ان کی خاطر تحریک چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کبھی اسمبلیوں سے باہر آئے، کبھی حکومتیں توڑیں، کبھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا۔ اب جو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب ہیں، ان کو عمران خان صاحب مسلسل ایک پیغام بھیجتے ہیں، یا عمران خان صاحب نے ان کی نامزدگی کی ہی اس لیے کہ وہ تحریک چلائیں گے، وہ ان کی رہائی کے لیے وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے، عدم تعاون کی پالیسی پر چلیں گے، اور وفاقی حکومت مجبور ہو جائے گی ان کو رہا کرنے کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ علی امین گنڈا پور سے بھی کوئی 10 ساتھ آگے نظر آئے ہیں۔ کل وہ اسلام آباد کی مارکیٹوں میں پھرتے رہے، چکر دیتے رہے، اور وہ چکر بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو دے رہے تھے کہ وہ گئے لوگوں میں چائے خانوں پر نوجوانوں کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں، ان کو کہا کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے ہم نے، تو اپنے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو یہ بس اسلام آباد پشاور یہ سارا چل رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈرامہ، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئے ہاتھ۔ ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو 90% لوگ ہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت عروج پر ہے، کون ہے جس کی مقبولیت عمران خان جتنی ہو۔ تو اس وقت میں اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ جو عمران خان صاحب کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، آج کل بھی چل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کہتا تھا کہ مقبولیت کا اچار نہیں ڈالا جاتا، مقبولیت کو قیادت چاہیے، مقبولیت کو حکمت چاہیے، مقبولیت کو تنظیم چاہیے، مقبولیت کو پارٹی چاہیے، مقبولیت کو عقل و دانش چاہیے۔ ادروائز ہجوم اور مقبولیت میں بالکل باریک سا فرق ہے۔ بفر جاتے تھے جناب، غصہ کر جاتے تھے۔ ایک صاحب بہت پڑھے لکھے، ہم سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ، کالم بھی لکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جا چکے ہوئے ہیں، ایک بار اٹھائے بھی جا چکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی، احترام کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے، ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہ والی باتیں سن کے بفر جاتے اور پھر غصہ کر کے میزبان کو کہتے کہ کن لوگوں کو لا کر بٹھایا میرے سامنے۔ سوال ہمارا یہ ہوتا تھا کہ حکمت، قیادت، تنظیم اور پارٹی کے بغیر مقبولیت کا کیا کیجیے گا حضور؟ تو وہ بس چڑ جاتے تھے۔ اسی طرح چڑھتے رہے اور لوگوں کو گالیاں دیتے رہے۔ ہمارے جیسے عمران خان کے ناقد کہتے رہے کہ سب مل کے عمران خان صاحب کو ہاتھ پاؤں باندھ کے وہاں جا کر چھوڑیں گے جہاں پیاسے سے کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا۔ اور آج وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں عمران خان صاحب تنہا ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے، جس کی زیادہ تر باتیں تو میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں، کل رات کے ویلاگ میں کر چکا، لیکن کچھ اور چیزیں جس میں انہوں نے 1-2 جملے کہے۔ ایک تو سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کا سمجھ نہیں آتی کہ اسٹریٹ موومنٹ لوگ کہتے کس کو ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے 2022 میں قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے کہا تھا ہم اسٹریٹ موومنٹ میں جا رہے ہیں، پھر 2023 جنوری میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ کے کہا ہم اسٹریٹ موومنٹ میں جا رہے ہیں،
پھر عمران خان صاحب اس سے پہلے مئی 2022 میں حکومت کے ختم ہونے کے ایک ماہ بعد 25 مئی کو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد گئے، وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں تھی۔ اکتوبر 2022 کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، لانگ مارچ شروع کیا، کیا وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں تھی؟ علی امین گنڈاپور اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 26 نومبر، 24 نومبر، وہ 26 نومبر والا وہ ڈی چوک والا جو واقعہ، وہ جو لوگ جتھے لے کر اسلام آباد آ رہے تھے، وہ کیا اسٹریٹ موومنٹ نہیں تھی؟ آئے روز کال دینا کہ جی مظاہرے شروع کر دیں، کیا وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی اسٹریٹ موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی۔ لیکن اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، اوکے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو صرف مجھے توڑنے کے لیے، مجھے کمزور کرنے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہے۔ بشرا بی بی نے 24 نومبر کو جتھے لے کر اسلام آباد پر حملہ کیا تھا۔ سیاسی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا کہ مریم نواز سیاسی عورت، ان کو گرفتار کرو، اذیتیں دو، جیلوں میں ڈالو۔ فریال تالپور سیاسی خاتون تھی تو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ان کو اذیت دو، بیمار کو اسپتال سے اٹھا کر اڈیالہ جیل میں آدھی رات کو پھینک دو۔ یا آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک سیاسی خاندان سے تھی اور وہ والد سے ملنے، قیدی والد سے ملنے اسپتال آتی ہیں اور ان کو دھکے دے کر نکالا جاتا ہے۔ ظاہر ہے گڑھے عمران خان صاحب نے خود اپنے لیے کھودے۔ پھر اب جو ہو رہا ہے ان کی بہنوں کے ساتھ، ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہی بات کی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی کیونکہ وہ غیر سیاسی عورت ہیں تو ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، سیاسی عورتوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی ذہنیت عمران خان صاحب کو بدلنی چاہیے۔ ہر عورت کا حق ہے سیاست کرنا اور ہر فرد سیاسی ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد غیر سیاسی ہو۔ لیکن میں جس مدعے پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے اب آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو سب نے مل کے بیچا ہے۔ کسی نے ڈالروں کے عوض بیچا ہے، کسی نے کرسی کے عوض بیچا ہے، کسی نے میراث کی عوض بیچا ہے۔ میراث کون سی؟ عمران خان کی سیاسی میراث۔ کسی کی عمران خان کی کرسی پر نظر ہے، کسی کی عمران خان صاحب کا نام لے کر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر کے ڈالر کمانے پر نظر ہے۔ اب ان میں سے ہمارے دوست ہی ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے؟ صدیق جان اور عمران ریاض، ان دونوں کے ٹویٹ ہیں۔ اصل ٹویٹ کیا صدیق جان نے اور اس کا جواب میں کوٹ ری ٹویٹ کرتے ہیں عمران ریاض۔ ایک میں نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آپ کو بتا دیا کہ 1121ویں بار انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار رہے پچھلے 4 سالوں میں۔ اسٹریٹ موومنٹ نہیں بن رہی، کیوں نہیں بن رہی؟ صدیق جان کیا کہتے ہیں جی؟ انہوں نے ٹویٹ جو کیا ہے ایک آرٹیکل ٹائپ ہی ہے اور انہوں نے لکھا پی ٹی آئی کی مزاحمتی تحریک نہ چلنے اور مکمل ناکامی کے ذمہ دار کون؟ میری رائے، اپنی رائے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بس صرف عمران خان، وہ جو آواز نکالیں گے لوگ باہر آ جائیں گے۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں بھائی، تنظیم ہو، آرگنائزیشن ہو، سیاسی فہم و فراست ہو، صرف چرب زبانی سے تحریکیں نہیں چلا کرتی۔ ظاہر ہے آپ کے جھوٹ پر لوگ تالیاں مارتے ہیں، بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اپنا عمران خان صاحب جو کہیں لوگ نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ تحریک میں کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے مطلب مائیکل جیکسن جب آتے تھے اسٹیج پر، یا آج بھی مقبول سنگر جو ہے وہ دلجیت دوسانجھ جو ہے وہ اسٹیج پر آتا ہے تو کس طرح لوگ رور کرتے ہیں، کس طرح چیختے چلاتے ہیں، کتنا داد دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، عمران خان کو اسٹار کے طور پر تالیاں ملتی ہیں بہت زیادہ، لیکن سڑکوں پر نکالنے کے لیے حکمت عملی چاہیے۔ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے پیچھے شاید مر مٹنے کو بھی تیار ہوں، لیکن وہ حکمت عملی تو مانگتے ہیں نا کہ کس طرح جائے، کس کے پیچھے جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت پارٹی معاملات میں صرف ایک شخص پر انحصار کر رہے ہیں اور وہ ہیں سلمان اکرم راجہ، یعنی عمران خان کی اپنی ناکامی ایک طرح سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کمپرومائز نہیں ہیں، لے لے چابی والے کھلونے اور اردری نہیں ہیں، لیکن ان کی کارکردگی دیکھیں اور پھر اپنی رائے دیتا ہوں۔ عمران خان کی بہن کے سر پر سے دوپٹہ کھینچ کر انہیں زمین پر گرایا گیا تو اگلے دن جارحانہ پریس کانفرنس ہوئی۔ دوسری بار عمران خان کی بہنوں کو واٹر کینن سے گرایا گیا تو کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، بلکہ قومی اسمبلی کے میڈیا ٹاک روم میں ایک فرضی گفتگو کر دی گئی۔ تیسری مرتبہ منگل 16 دسمبر کو سینٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر اور عمران خان کی جانب سے تحریک کو لیڈ کرنے والے علامہ راجہ ناصر عباس اور عمران خان کی بہنوں اور کارکنان پر حملہ ہوتا ہے
تو بدھ جمعرات اور جمعے کو نہ تو کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے نہ رد عمل دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نزدیک اڈیالہ کے باہر ہونے والا جبر ایک معمولی واقعہ ہے۔ پی ٹی آئی ہے کدھر؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان نے تو خود پی ٹی آئی کو دفن کر دیا، مقبولیت ان کے پاس ہے، پارٹی عمران خان صاحب نے ختم کر دی، اب اکیلے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب سسٹم کا متبادل ہیں، عمران خان صاحب خود اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو وہ اب رو پیٹ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کا پرسانے حال نہیں ہے۔ اڈیالہ کے باہر سے عمران خان کی محبت میں ان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے کارکنان گرفتار ہوئے، پارٹی نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عمران خان سے ان کی بہنوں کی 2 دسمبر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو اور ان کی اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا، لیکن پارٹی نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، پارٹی ہوتی تو رد عمل دیتی نا میرے بھائی۔ عمران خان نے پارٹی کو اس قابل چھوڑا ہوتا، بیرسٹر گوہر کو اختیار دے دیا، جی نہیں اب سلمان قمر راجہ کو اختیار ہے، نہیں جی اب سیاسی کمیٹی چلائے گی، سیاسی کمیٹی بدل دو جی، شیر افضل مروت آ جاؤ، شیر افضل مروت کو نکال دو جی، فواد چودھری اپنا فیصل چودھری آ گئی، فیصل چودھری کو نکال دو۔ عمران خان صاحب نے تو اتنا کھلواڑ کیا اپنی پارٹی کے ساتھ، تو یہ تو بہت کم ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور بہت ہونا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا جی، اڈیالہ کے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت نہ کریں، کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے، چلیں سیاسی لوگوں کے ساتھ مفاہمت نہ کریں، اپنی پارٹی کے اندر تو مفاہمت کرو بھائی، اپنے لوگوں کو تو مل بیٹھ کر چلانے کا قابل بناؤ، کیونکہ وہ تو عمران خان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے 5 لوگوں کو 5 قائدین کے ساتھ ایک ٹائم پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ جائیں، پھر الگ الگ سب سے ملیں، سب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، سب، ایک بندہ نہیں ہے جو دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہو۔ آج قومی کانفرنس ہو رہی ہے نا اسلام آباد میں، دیکھتے کیا نتیجہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ اس تحریک کی حکمت عملی جو بنے گی اس کو ناکام بنانے میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے پیچھے، یہی رونا رو رہے ہیں صدیق جان۔ اڈیالہ کے باہر سینٹ اپوزیشن لیڈر ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ مئی کے کیس میں 18 دسمبر کو لاہور کے بے گناہ اسیران کو سزا، 9 مئی کے کیس میں سزا سنائی گئی، پی ٹی آئی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ہائی کورٹ میں غیر قانونی طور پر ٹرانسفر ہو کر آنے والے جج نے ایک آزاد جج کو عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن بطور عوام کی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی نے کوئی لاہ عمل نہیں دیا۔ جماعت نہیں ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیں، جماعت ہے ہی نہیں۔ عمران خان کے بیٹے انٹرنیشنل میڈیا پر انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن پارٹی کو توفیق نہیں ہوئی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کر دیں۔ یہ سب چیزیں اگر کسی نے کروانی تھی تو وہ سلمان قمر راجہ ہیں، اب ان کا ٹارگٹ سلمان قمر راجہ ہیں۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات عروج پر ہیں، جن کا عمران خان کی رہائی کی تحریک کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اختلافات اگر کسی نے ختم کرانے ہیں تو سلمان قمر راجہ ہیں۔ عمران خان نے جس سلمان قمر راجہ صاحب پر اتنا اعتماد کیا، پوری پارٹی ان کے حوالے کر دی۔ ہم تو کہتے تھے کہ بھئی وکیلوں کو اور صحافیوں کو کوئی گھر نہیں دیتا، آپ نے پارٹی دے دی۔ ایک عام طور پر آپ جائیں گے نا، میں تو کرائے پہ رہتا ہوں، بڑا مشکل سے مکان ملتا ہے ہمیں، تو آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ وکیل ہوں، تو کہیں گے نہیں جی آپ کے لیے مکان نہیں ہے۔ عمران خان نے پارٹی دے دی، تو میں نے کہا نا، کوئی کرسی کے لیے کسی نے عمران خان کو بیچا ہے، کسی نے ڈالروں کے لیے بیچا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کند ذہن پہلے ہی تھے اور عقل پر پردے ڈالتے رہے یہ لوگ، عمران خان کو حقیقی پکچر دیکھنے نہیں دی کہ حقیقی پکچر ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوج، یہ زرداری، یہ نواز شریف، عمران خان صاحب آپ تو ان کو کھا جاؤ گے، یہ کیا چیز ہے آپ کے سامنے۔ عمران خان نے جس سلمان قمر راجہ پر اتنا اعتماد کیا کہ پوری پارٹی کے حوالے کر دی، وہ آج تک شاید اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کا سب میں کردار کیا ہے۔ وہ انتہائی کمزور سیکریٹری جنرل ہیں، جن کو یا تو اپنی اتھارٹی کا پتہ نہیں، یا پھر وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر رہے یا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ عمران خان نے ان کو 2 دسمبر کو سیاسی کمیٹی بنانے کا حکم دیا، ان کو 10 دن لگے کمیٹی بنائی اور بنانے میں، اور 12 دسمبر سے اب تک کوئی خبر نہیں آئی کہ سیاسی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا یا نہیں، یعنی بالکل غیر فعال۔ جن وکیلوں کو عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان نے صرف کال دینے یا مذاکرات کرنے کا اختیار چکتی صاحب اور علامہ صاحب کو دیا ہے، باقی مزاحمتی لاہ عمل بنانا پی ٹی آئی کا کام ہے، اور پی ٹی آئی سے یہ سب کچھ سیکریٹری جنرل سلمان قمر راجہ نے کروانا ہے۔ جب تک سلمان قمر راجہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں ہونا۔ اگر آپ میں سے کسی کو میری اس رائے سے اختلاف ہے تو میں آپ کے دلائل سننے کو تیار ہوں، لیکن میری نظر میں اس ساری تباہی اور بربادی کی اگر کوئی ایک شخصیت ذمہ دار ہے تو وہ سیکریٹری جنرل سلمان قمر راجہ ہیں، کیونکہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے معاملے میں 100% اختیار اور اتھارٹی ان کو دی ہے۔ اگر پارٹی
میں کوئی ان کی بات نہیں سنتا وہ اس کو شوکاز کریں، اور اگر آپ اتنے بے اختیار اور بے بس ہیں تو عہدہ چھوڑ دیں، لیکن عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی پیٹھ میں اس بار چھرا گھونپ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہیں۔ اچھا، اس کو کوٹ ری ٹویٹ کر رہے ہیں جناب عمران ریاض صاحب۔ اگین یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ عمران خان نے یہ زبردست کمال کر دیا ہے اسمبلی سے ریزائن کر کے، زبردست کر دیا عمران خان نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی۔ ہم کہتے تھے کہ یار یہ احمقانہ فیصلے کر رہے ہیں، زبردست کر دیا گنڈا پور کو نکال کے اور سہیل آفریدی کو لے کر آئے، وہ نوجوان ہیں اور بڑی تحریک دیکھیے گا، ابھی تحریک چلے گی، ابھی تحریک چلے گی، ابھی کر کے عمران خان صاحب کو انہوں نے 3 سالوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ تحریک انصاف جدوجہد اور قربانی کے بجائے کسی معجزے کا منتظر ہے۔ آگے نا اس بات پر جو ہم کہتے تھے کہ بھائی حکمت کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ انہیں لگتا ہے کہ ایک دن عوام ان کی رسمی کارروائیوں کے نتیجے میں خود نکل کر حالات کنٹرول کر لیں گے۔ عمران خان کئی بار جیل کے اندر سے حقیقت بتا چکے، مگر باہر موجود قیادت کو ابھی تک ادراک نہیں۔ سہیل آفریدی کے آنے پر نوجوانوں میں جو امید پیدا ہوئی اس سے بھی ایک منظم شکل دینے کی کوئی کوشش فی الحال نہیں ہوئی۔ موجودہ نظام کے پاس جبر کا ہتھیار تو ہے، مگر مار کھانے والوں کی بے حسی بھی نظام کو ہر روز فائدہ دیتی ہے۔ آج جنہیں لگتا ہے کہ مصلحت کا مظاہرہ کر کے بچ جائیں گے تو ان کے لیے عرض ہے باری باری سب کی باری۔ تو یہ ہے جناب مایوسی کے تاہ گہرائیوں میں وہ لوگ چلے گئے ہیں جو عمران خان صاحب کو اس دلدل میں دھسانے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں، عمران خان کے سے 9 مئی کروانے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں، عمران خان سے 14 اور 15 مارچ کروانے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں، عمران خان صاحب سے ٹویٹس میں اول پھول لکھوانے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے عمران خان۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف یہ کر رہی وہ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف عمران خان کا نام تھا، عمران خان کا نام ہے اور عمران خان کا ہی نام رہے گا، کیونکہ عمران خان اپنے اختیارات کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، نہ مذاکرات کے نہ تحریک چلانے کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.